اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاطم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكنن لهم في الارض۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے سلسلہ گفتگو بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے آخری مراحل سے قریب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا 28واں سورہ، سورہ قصص، آیت کا نشان 5۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین میں تم جس کو کمزور بناؤ گے اس کو ہم امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے اور اس کو اختیار دے دیں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ تمام ناظرین کے ذہن میں ہوگا، موضوع ہمارا ولایت ہے۔ ولایت موضوع ہے۔ ولایت کو اگر سمجھ لیا جاتا بار بار تکرار کے ساتھ، اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا مسلسل انہی الفاظ کے، آج کوئی پرابلم نہ ہوتی۔ جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت نمبر 55 سورہ نمبر 5 بیان کیا گیا ہے ولایت کا سلسلہ، اللہ تمہارا ولی اور رسول تمہارا ولی اور وہ ولی کہ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے رکوع میں۔ جب ولیوں کا پتہ چل گیا تو پھر اب ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ولی بنا دیا جائے کافی ہے؟ نہیں، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ولی بن جائے تو اب آپ نہیں ہوئیے گا، آپ اس ولی کے ہو جائیے گا۔ سپرد کر دینا، آپ کو اپنے کو سپرد کر دینا۔ اور جو لوگ ہیں انہوں نے تو میرے خیال سے 12 اور 1000 دفعہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، پیغمبر نے جو فرمایا تھا غدیر کے میدان میں، نفسیں تمہاری ہوں گی، اختیار ولی کا ہوتا ہے۔ نفس تمہاری ہوتی ہے، جان تمہاری ہوتی ہے اور اختیار ولی کا ہوتا ہے۔ اور جب ولی کا اختیار ہوتا ہے تو پھر اب تم نہیں ہوتے ہو بلکہ تم ولی کے ہو جاتے ہو۔ تو جب اگر انسان ولایت خدا کو تسلیم کر لیتا، ولایت پیغمبر کو تسلیم کر لیتا، تو پھر ولایت امیر المومنین میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں مولا کائنات کی ولایت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ولایت اللہ کے اوپر متحد ہو جائیے، ولایت رسول پر متحد ہو جائیے۔ جب اللہ اور رسول کی ولایت کو مان لیجئے گا تو پھر رسول کا جملہ ہے جو جس کا میں مولا، میں مولا کی ولایتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ رسول کو مولا مان لیجئے، رسول کو آپ مولا تسلیم کر لیجئے۔
کیونکہ جب رسالت کو آپ تسلیم کر لیجئے گا تو ولایت خود آپ کو مل جائے گی. کیونکہ رسول کو آپ نے جو مانا ہے وہ کیوں مانا ہے؟ 2 مرحلے ہیں. یا صادق مانا ہے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں. یہ دونوں لفظوں کے اوپر غور فرمائیے گا. صداقت کا تعلق کاہے سے ہے؟ زبان سے. اور امانت کا تعلق کاہے سے ہے؟ ہاتھ سے ہے. میں نے 2 دن قبل ایک جملہ آپ سے کہا تھا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. یعنی ہاتھ اور زبان سے حسن سلوک کرنے والا سچا مسلمان ہوگا. تو جب مسلمان کے لیے ہاتھ اور زبان کی اتنی امپورٹنس ہے تو پھر مسلمانوں کا وہ نبی جس کو نبوت کا منصب دیا گیا، عہدہ نبوت عطا، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اس کے اوپر غور کیجئے گا. صادق کے معنی کیا ہوئے؟ سچ کہنا، حق بات کہنا، اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بات کو نہ ملانا. اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے کے یہاں جو ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مثلا ایک صاحب نے ہم کو 500 روپے دیے، ادھار دیے، ہم نے 500 روپے ان سے ادھار لیے، اور لینے کے بعد یا انہوں نے 500 روپے مجھے دیے کہ مولانا یہ رکھ لیجئے، میں نے 500 روپے رکھ لیے، اس کے بعد اپنے جیب میں رکھ کے خرچ ورچ کیے. جب وہ آئے مانگنے کے لیے تو میں نے 500 روپے اپنی جیب سے نکال کے دے دیے. یہ امین. اگر امین کی حقیقت میں جائیے گا تو جب اس نے 500 کا نوٹ دیا تو وہ 500 کا نوٹ میں طے کر کے کنارے رکھ دوں، اور جب وہ مانگے تو وہی 500 کا نوٹ دوں. جیسا جس طریقے سے دیا تھا ویسے ہی اس کو واپس کر دیا. امانت کا معاملہ یہ ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ پیغمبر کی زبان اور ہاتھ پہ 2 باتیں کہیں. کہا یہ صادق ہے، یہ سچ بات کہے گا، کوئی بات غلط نعوذ باللہ نہیں کہے گا. یہ امین ہے، یہ جو کچھ دے گا وہ حق بات دے گا، جو کچھ ملا ہوا ہوگا وہی یہ دے گا. دیکھیے ایک منزل ہے اور اس منزل کو آپ کے سامنے میں پہنچا پاؤں گا، جو نہیں پہنچاؤں پاؤں گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ بات ایسی پھیلی ہوئی ہے. دیکھیے یہ ولایت کا معاملہ ہے کیا؟ ولایت اللہ کو معلوم تھا. ولایت وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، اور یہاں بندوں کے پاس نقص ہی نقص ہے. ولایت کی ضرورت کوئی. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کتاب ہو گئی، یہ کافی ہو کتاب سب ہے، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کمال یہاں نقص. تو وہ کمال اس نقص تک جائے کیسے؟ اس کی حیثیت نہیں کہ وہ کمال یہاں آئے، اور اس نقص کی یہ اوقات نہیں کہ اس کمال تک پہنچے. لہذا لازم تھا کہ درمیان میں کوئی ایسی کڑی ہو کہ جو ادھر کمال سے ادھر نقص تک باتوں کو پہنچائے. بہت توجہ کیجئے گا. کہ ادھر کمال کو ادھر نقص تک پہنچایا جائے تو لازم تھا کہ کوئی سلسلہ ولایت شروع کی جائے جو درمیان میں آئے. کبھی وہ نبی کی شکل میں آئے، کبھی رسول کی شکل میں آئے، کبھی پیغمبر کی، اور کبھی قل کہہ کے کہا کہ کہہ دو ان سے، کہہ دو ان سے، کہہ دو ان سے. میں کہتا ہوں اگر یہ نبوت و رسالت و ولایت نہ ہوتی تو تم سے کہتا کون؟
تو وہی تو کہہ رہا ہے جو اس کمال سے باتوں کو لے کے ادھر نقص تک پہنچائے، تو اس لیے لازم تھا کہ ادھر کے میسج کو ادھر ڈیلیور کرنے کے لیے جب نبوت کا سلسلہ، میں نے کیا کہا تھا کہ جب تک احکام تھے رسول کی ضرورت تھی، جب رسالت ختم ہو گئی رسول چلے گئے تو اب لازم تھا کہ ان دونوں کو جوڑے رہے، اور اس جوڑنے والا وہ ولی ہوگا جو نبوت و الوہیت و رسالت سے تم کو جوڑے رہے گا۔ اور آپ کے سامنے بات کو واضح کروں، ایک دیکھیے جملہ آپ کے سامنے، اتفاق سے میں نے ابھی جو سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت ہے اس کا آپ کے سامنے حوالہ دیا، اس میں کیا حکم ہے جا کر دیکھیں گے، قرآن میں جا کر دیکھیں گے۔ بھئی یہی تو ایک پرابلم ہے۔ میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا کہ حارث نے نمازیں وغیرہ پڑھیں تو کچھ قبول نہیں ہوئی چونکہ ولایت علی نہیں تھا، سب اس کی ریجیکٹ کر دی گئی۔ میں ایک جملہ اور اسی میں آج بڑھا دیتا ہوں، آتا جب جملہ تو کہہ دینا چاہیے چونکہ ولایت مولا کا نواز ہے۔ بھائی پرابلم صرف یہی ہے کہ اگر ولایت علی کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا تو آنکھیں بھی نہ جاتی اور سمجھ میں بھی آ جاتا۔ بغیر انکار ولایت علی کے بغیر اگر قرآن پڑھا جائے گا تو آنکھیں بھی چلی جائیں گی اور قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب بات اپنی کہہ رہا ہوں بالکل واضح طریقے سے، قرآن کریم کا 5واں سورہ، ہر ایک کے ساتھ وہ ہمارے قرآن ہمیں معلوم ہے، ہمیں قرآن معلوم ہے، مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کا 5واں سورہ، سورہ مائدہ، آیت کا نشان 55، اس میں کون کون ولی ہے؟ اس میں ولی ہے اللہ ولی ہے، کنفرم ہے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، کنفرم ہے رسول ولی ہے۔ اس کے بعد ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اس کے بعد ولی کون ہے بتائے؟ کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا کوالٹی بتائی گئی، کون ولی ہوگا؟ جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ میرے یاد رکھیے گا جو میں نے گفتگو کی ہے نا اسی کے ثبوت کے لیے آیت کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ بھئی پروردگار عالم نے کس کو ولی بنایا؟ کہ جو نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہوں۔ نماز ہے کیا؟ نماز کیا ہے؟ نماز بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جب رشتہ قائم ہو تو ہے نماز، اور جب بندے اور بندوں کے درمیان رشتہ قائم ہو تو زکوٰۃ۔ بھائی بندے اور بندے کے درمیان رشتہ قائم ہوتا تو زکوٰۃ، بندہ اور بندے کے درمیان رشتہ، اور نماز اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ۔ تو ولی کون ہوگا؟ ولی وہ ہوگا جس کا رشتہ ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو، ادھر سے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ولایت کا منصب رکھا اسی لیے گیا تاکہ کمال کی باتیں ناقصوں تک لا کے پہنچائی جا سکیں۔ بھائی اسی لیے رکھا گیا تاکہ کمال کی باتیں ادھر لا کے پہنچائی جائیں۔ تو ولایت اس لیے ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے کہ آپ ولی کا اقرار کر لیجئے، اور جب ولی کی ذات پر متحد ہو جائیے گا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ جو ولی ہے نا، یہ ولی، یہ امام، یہ کس کا ہے؟ میں کہتا چلا آ رہا ہوں بار بار، آیات کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اختیار دیتا ہے پروردگار۔ تو جب اختیار دیتا ہے پروردگار تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف انسانوں پر ان کی ولایت واجب ہے۔ انسانوں پر ولایت فقط نہیں واجب بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کی ولایت واجب ہے، اقرار ولایت کرنا واجب ہے۔ تو اسی لیے تو ہر ایک
ان کی اقرار ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ولایت علی کا انکار کر دے تو اس سے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں پڑنے والا؟ میں کہوں گا اگر کوئی ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے کہاں ہیں؟ اور جب مسلمان ہے نہیں تو مانے کیوں؟ بھائی مانے کیوں؟ اقرار کیوں کرے؟ بھائی پہلے تو اسلام کی بات کیجئے، پہلے اسلام، اس کے اوپر آئیے۔ جب اسلام کا اقرار کر لیں گے تب آپ ولایت کی منزل تک پہنچیں گے۔ اس لیے قدرت نے اہتمام کیا تھا پورے سلسلہ ولایت کو۔ اور بہت توجہ کیجئے گا، میں نے آیت پڑھ دی ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں، اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا ولی، اور تمہارا ولی کون؟ رسول۔ اللہ ولی، اور میرے اردو کے جملوں پہ، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اردو، اللہ تمہارا ولی اور تمہارا ولی کون؟ رسول تمہارے ولی۔ اللہ اور رسول کے درمیان اور ہے، اور ہے، اللہ اور رسول، واو ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور جب رسول سے بات آگے بڑھی تو رسول اور اس کے بعد والے ولی میں اور نہیں ہے، واو نہیں ملے گا، جا کر دیکھیے گا۔ کون ولی؟ اللہ تمہارا ولی اور رسول تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اور وہ لوگ تمہارے ولی۔ اب یہ اور مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے، اور جو واو استعمال نہیں ہے، بہت توجہ کیجئے گا، رسالت۔ اچھا ایک آیت اور آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ہے نا؟ اولو الامر منکم، کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ امر کی، صاحبان امر کی بھی اطاعت ہو۔ بھئی توجہ کیجئے گا، یہاں مولائے کائنات یا صاحبان امر کو رسول سے واو کے ذریعے جدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اور رسول میں واو کے ذریعے سے فاصلہ کیا گیا، لیکن رسول اور صاحبان امر کے درمیان واو کے ذریعے سے فاصلہ نہیں ہوا۔ گویا قدرت بتانا چاہتی ہے کہ صاحبان امر کوئی اور نہیں، اسی رسول میں سے ہے۔ اب میں اپنے اردو کے الفاظ میں کہہ دوں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اب اور کا لفظ نہیں آئے گا، بلا فصل صاحبان امر کی اطاعت کرو، بلا فصل ہے صاحبان امر کی اطاعت۔ یہ تو صفات کے ذریعے سے زکوٰۃ دیتا ہو یعنی ابھی، اور آپ غور کر کے دیکھیے گا، اگر اسلام کی لاجک کو اور اس کو سمجھیے گا تو بہت سسٹم کے ذریعے سے نماز اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے، روزہ آپس میں مساوات، برابری، اور زکوٰۃ امیروں کے ذریعے سے نیکی کروانا، بندے اور بندے کے درمیان رشتہ قائم کروایا۔ یہ ہے اسلام۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسلام کو سمجھے تو پہلے قرآن کو سمجھے، اور میرے مولا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے، قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہماری مدح میں ہے قرآن کا، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے، ایک حصہ احکام شریعت میں ہے، اور ایک حصہ واقعات و امثال کو بیان کیا گیا ہے۔ 4 حصے، ایک مدح میں ہے، ایک دشمنوں کی مذمت میں ہے، ایک احکام میں ہے، اور ایک واقعات اور امثال میں ہے۔
4 حصوں میں قرآن ہے۔ اب آئیے بات کرتا ہوں، چونکہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ مرجع جان تشیع صادق شیرازی دامت برکاتہ، ان کی ایک کتاب ہے جو بہت پہلے انہوں نے لکھی تھی، علی فی القرآن، علی قرآن میں، علی فی القرآن، علی قرآن میں۔ تو انہوں نے اس کتاب کے ابتدا میں لکھا کہ میری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی بات شیعوں کی کتاب سے نہیں کی گئی ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کے یہاں سے کی گئی ہیں جو ہے۔ تو انہوں نے ابتدا میں لکھا کہ ہم نے، بہت توجہ کیجئے گا، میرے مولا کے فضائل کی منزل ہے، ہم نے کتب اہل سنت میں جب تحقیق کی تو ہم کو 700 آیتیں ملی کہ جن کو مولا کا اور اہل بیت کو مصداق بنایا گیا ہے۔ 700 آیتیں اہل سنت کی ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے جملہ کیا لکھا؟ انہوں نے یہ جملہ لکھا آقا شیرازی نے کہ ہم نے بہت کم کتابیں دیکھی ہیں، اگر کل دنیا کی کتابیں دیکھیں تو ہو سکتا ہو یہ 700 نہیں 1000 بن جائیں، 1000 بن جائیں۔ غور فرمائیے گا، یہ جو 700 نہیں ہے یہ 1000 کی تعداد میں پہنچ جائیں جو مدح علی میں اور مدح اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہتے ہیں ہم اگر اپنا دیکھیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 2000 آیتیں ہو جائیں گی، 2000 آیتیں ہو جائیں گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عظمت کو سمجھو، ولایت کے مرتبے کو سمجھو۔ ارے سورہ عنکبوت تمہاری سمجھ میں معلوم ہے، یہ عنکبوت ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا، معنی میں بعد میں دیکھوں گا، میں ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ بھئی عنکبوت مکڑی والا سورہ، ارے اس مکڑی کا نام آ گیا قرآن میں، کیوں؟ یہ مکڑی کیوں آ گئی قرآن میں؟ اگر کمزور سا جالا بنایا غار پہ تو مکڑی کا نام تو قرآن میں آ گیا، ارے کہیں تو تم اپنا نام قرآن میں دکھا دو بھئی، کہیں تو قرآن میں مل جائے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جال بنا کے رسول کی حفاظت کرے تو اس کا قرآن میں، اور اگر کوئی پوری آل رسول کی حفاظت میں، اب یہ آل جال آ گیا ہے تو ایک اور قافیہ ملائے دیتا ہوں، بال۔ اب ملانا تو ہے، یہ دیکھیے ہم تو ڈھیرے مولوی آدمی، چھوڑنے والے تو ہیں نہیں کہیں پہ بھی۔ ایسا ہوا کہ پیغمبر کے بہت بات ہیں، پیغمبر کا ایک معجزہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا تو بھئی ہو سکتا کوئی لمبا آدمی آ جائے، معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر کے سامنے وہ ناٹا ہو جاتا تھا، مطلب پیغمبر کا قد معتدل تھا لیکن وہ پیغمبر سے چھوٹا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ ہے حق الیقین میں علامہ مجلسی کہ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی آیا وہ چھوٹا ہو گیا، کوئی ان سے بڑا نہیں ہوتا ہے نا، چھوٹا ہو جاتا تھا پیغمبر کے سامنے۔ جا کر دیکھیے معجزہ، بس یہی تو منزل ہے۔ میں ولایت یہی سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک پیغمبر کے سامنے آ کے چھوٹا ہو جاتا تھا۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جو فتح مکے کے بعد پیغمبر خود اسے اونچا کر رہے ہیں، پیغمبر خود اسے اونچا کر رہے ہیں اپنے سے۔ اور اب وہ بال کا معجزہ، پیغمبر کے نہ بال بڑھتے تھے نہ ناخون بڑھتے تھے، پیغمبر کے بال اور ناخون بڑھتے نہیں تھے، وہ رہتے۔ پیغمبر جب حج کیا ہے تو جب واپس ہوئے تب بال منڈائے تو سب کو دیے بال، سب نے لیے بال ہیں، سب نے بال لیے۔ تو جب سب نے محترم سمجھ کے منہ مبارک لیے تو پیغمبر سے نے کہا کہ لے رہے ہو تو اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگنا، دعا قبول ہو جائے گی۔
ہے نا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم بال کو لے لیں گے، بال سے مانگ لیں گے منت۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی صحابیت تھی کہ جو بال تو لے کر احترام کر رہی ہے اور آل کو چھوڑ رہی ہے، آل کو چھوڑ رہی ہے۔ یہی وہ منزل ہے۔ تو جو میں بات کہہ رہا تھا، یہ تو درمیان میں باتیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام انہوں نے ایک ایک مرحلے کو واضح کروایا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ اور اب آگے ہے، دیکھیے ایک اور جملہ آ گیا ہے اور اس کو بھی کہتا چلوں۔ یہی آخری حج جب تھا تو پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ کسی کا اگر کوئی حق ہو تو ہم سے مانگ لے، ہم سے مانگ لے۔ ہم کسی کے، چونکہ آخری حج تھا اور اس کے بعد رحلت کا معلوم تھا پیغمبر کو کتنے دنوں بعد رحلت ہے، تو کہا جو ہے، تو سب خاموش رہے۔ ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ ہمارا حق ہے آپ کے ذمے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیا حق ہے؟ دیکھیے صحابیت کو سمجھیے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہنے لگا آپ نے ایک دن ہمارے تازیانہ مارا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا میں نے آج تک جانوروں کے تو تازیانہ مارا نہیں، تمہارے تازیانہ مارا؟ کہنا ہاں آپ نے تازیانہ میری پشت پہ مارا تھا۔ پیغمبر نے کہا جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کو تازیانہ دو اور یہ تازیانہ میرے مار کے بدل پوری کر لے۔ چنانچہ اس کو تازیانہ دیا گیا، وہ تازیانہ لے کے آیا۔ جب تازیانہ لے کے آیا تو پیغمبر سے کہنا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، لہذا آپ بھی جسم پہ سے کپڑا ہٹائیے، تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ پیغمبر نے جو کرتا جو قمیض جو بھی تھی اس کو ہٹایا، جیسے ہی وہ ہٹایا اس نے تازیانہ پھینکا اور مہر نبوت کا بوسہ لیا، زیارت کی۔ کہا یا رسول اللہ میرا کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی، میں نے صرف مہر نبوت کی زیارت کے لیے یہ سب کیا۔ سمجھ میں آئی کچھ؟ صحابیت مہر نبوت کی زیارت کے لیے جھوٹ بول کر نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابیت وہ ہے کہ جو زیارت مہر کے لیے جھوٹ بولتی ہے اور اس کے بعد زیارت کرتی ہے۔ تو میں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ عظمت سمجھو آل کی زیارت کی، آل کی جو زیارت ہے اس کی عظمت سمجھو۔ عظمت تو صحابی نے بجایا کہ جھوٹ بھول کے صحیح لیکن زیارت کرنا چاہیے۔ میں دوسرا جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ جہاں صحابی اپنے لب رکھ کے چومتے ہیں وہاں علی اپنا پیر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ میں اسی لیے بار بار جو ٹیلی کرتا چلا جا رہا ہوں، دنیا سمجھے اس بات کو اور اس مرحلے کو پہچانے، ولایت کی عظمت کو۔ اور اب ایک مرحلہ بہت اہم مرحلہ، میں نے شاید ایک کل جملہ کہا تھا، صحابی اور ولی۔ آج بات چل رہی ہے موقع سے، موقع بھی ہے، کہتا چلوں آپ جس کو دیکھیے صحابیت کے ڈنکے بجا رہا ہے کہ صاحب یہ صحابیہ تو وہ صحابیہ تو یہ صحابی ہے وہ صحابی۔ جب ہم نے تاریخ کو دیکھا اور کیٹیگریز کو دیکھا تو ہمیں صحابیت کے معیار کے اوپر یا قمبر نظر آئے یا مقداد یا عمار یا سلمان یا ابو ذر، یہ کچھ نظر آئے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد جو ہے وہ عظمت ہے اور ان کی یہ ہے اور ستاروں کے مانند ہے، سب کچھ کہیں۔ صحابیت کو کتنا بڑھاؤ گے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا، اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا، اگر ولی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا، کل کہا تھا نا۔ اب آج دوسرا جملہ سنیے گا، شوق پورا کرنا ہے نا سب کا، جو صحابیت کی بات کر رہے ہیں نا۔ صحابی کا معیار کیا ہے؟
صحابی کی کوالٹی کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب ادھر سے کوئی آیت نازل ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابیت وہ ہے کہ جب آیت آ جائے تو عمل کرے، یہ ہے صحابیت۔ اور ولایت وہ ہے کہ جو ادھر عمل کرے تو ادھر سے آیت آ جائے۔ ولایت سمجھ میں آئی؟ ولایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے عمل کو دیکھ کے آیت آتی ہے، اور صحابیت وہ ہوتی ہے جو آیت کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، اسی لیے میں کہتا چلا آ رہا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ ولایت کو آج بہت لمبی لمبی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں ولایت کے سلسلے میں، اور ولایت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور طے شدہ ہے۔ اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مشن چل رہا ہے، وہ جو دو ہمارے چیزیں ہیں، ایک ولایت اور ایک شاعر عزاداری، ان دونوں چیزوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ عزاداری کا تو اتنا زبردست غلبہ ہے کہ میں نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ اب عزاداری کو اتنا پہنچا دیا گیا ہے کہ اب شیعہ تو چھوڑ دیجئے، اہل سنت عزاداری کرتے ہیں، اہل سنت چھوڑ دیجئے، اب غیر مسلم عزاداری کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے جو تعزیے کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اس پہ غیر مسلموں کے بیان آ رہے ہیں، اور خود آپ اپنے شہر میں دیکھیے کہ کتنے نان مسلم، چونکہ امام حسین کی جو عظمت ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے وہ کسی ایک قوم سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے صرف شیعوں کے لیے قربانی دی تھی، انہوں نے قربانی پوری انسانیت کے لیے دی تھی۔ تو آج اس انسانیت کا فریضہ یہ کہ ان کی قربانی کو یاد کریں، اور یاد کرتی ہے۔ اب ولایت کی طرف آئیے۔ اب ولایت میں، کیونکہ ولایت کا مرحلہ وہ ہے، دیکھیے جتنا جتنا شعور بڑھے گا، شعور بڑھے گا، اتنا اتنا لوگ قریب آئیں گے۔ پہلے دھوکے میں رکھا گیا، لوگوں کو صحیح بتایا نہیں گیا، اب لوگوں میں دلچسپی بڑھی، اب لوگ چاہ رہے ہیں جاننا۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہو گیا نا تو ہر طریقے سے بڑھ رہا ہے، ہر آدمی موبائل ہاتھ میں، اس نے گوگل پہ سرچ کر لیا کس کتاب میں کیا لکھا ہے، کون سی آیت کہاں پہ ہے، کس کے بارے میں، ہر چیز مل رہی ہے۔ تو اب ولایت کے سلسلے میں جستجو بڑھی، کیونکہ اب ایک طبقہ جہاں وہ جو ولایت سے دور تھا وہ ولایت کے پاس آنا چاہتا ہے، تو وہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ولایت کو مانتا تھا لیکن اب دور لوگوں کو کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے ولایت مولا کو۔ یہ مشن کیا ہے؟ مشن صرف مادیت ہے، مادیت، مادیت مشن ہے۔ آج اگر کسی بھی انسان کو دیکھیے آپ، بالکل میں تو کہتا ہوں مولا آئیں گے گردنیں کٹیں گی، بالکل صحیح ہے، اپنے کردار کو سنوار کے رکھا جائے تو کاہے کے لیے مولا کی تلوار سے ڈر لگے؟ بھائی کیوں ہم کو ڈر لگے؟ ارے مولوی کاٹے جائیں یا مومن کاٹے جائیں یا جو بھی کاٹے جائیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ نہیں، ہمیں نہیں کاٹ سکتے مولا، کیونکہ ہم ان کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، ہم کو نہیں کاٹ سکتے۔ جب ہم کو اپنے میں یقین ہوگا تو پھر کسی تلوار کا خوف نہیں ہوگا۔ سمجھ کے رکھیے، ایک کربلا کا جو واقعہ نہیں ہے،
یہ کربلا کا واقعہ 10 دن سننے کا واقعہ نہیں ہے، 20 دن ماتم کرنے کا واقعہ نہیں ہے، یہ عمل کی منزل پر ہے۔ آج کوڑیوں کے بھاؤ میں اپنے کردار کو فروخت کرنے والے لوگ، ہم نے بتا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں ہماری بات کی تائید کریں گے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی کو میری بات پہ شک ہو تو ہم عام نہیں کرنا چاہتے ہیں ساری باتوں کو، آئے چپے سے ہم بتائیں گے، مثالیں دیں گے اس کو۔ ہم اس وقت چینلوں کے اوپر بیٹھ کر مثالیں نہیں دے سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے خیانت کی تو سزا کہاں ملے گی؟ وہاں سزا ملے گی، ہے نا؟ آپ بھی اپنے معاشرے میں، اب انہوں نے یہ کام کر دیا، جیسے لگتا مرنا نہیں ہے، بتائیے یہ غلط کام کر دیا، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ سب کہتے تھے۔ اس کا فائدہ غلط اٹھایا گیا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا تو پھر وہاں کون دیکھے گا، یہاں جو دل چاہے کٹ ڈالو۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اس بات کو ذہن میں رکھا گیا اور یہ طے کر لیا گیا کہ اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے، کون دیکھنے آئے گا کہ ہم کو 10 پڑے یا 20 پڑے، ہم الٹے لٹکے یا سیدھے کھڑے رہے۔ لہذا سب نے مشن یہ بنایا، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، وہاں کی وہاں نپٹی جائے گی، یہاں جو دل چاہے کٹ ڈالو۔ جب یہاں یہ انداز اختیار ہوا، کردار تبدیل ہونے لگے، اچھے لوگ بھی بہکنے لگے، خاندانی لوگ بھی لالچ میں آنے لگے، تو اب قدرت نے کہا کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اب تھوڑا یہاں دکھاؤ، بقیہ وہاں نپٹاؤ۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ اب قدرت نے کہا کہ بھائی وہاں کے اوپر تو ساری پرابلمز آ رہی ہیں، کریٹ ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اب تھوڑا سا چینجنگ لائے جائے، اب یہ انتظام کیا جائے کہ تھوڑا سا یہاں دکھا دیا جائے، بقیہ وہاں نپٹا دیا جائے گا۔ تو اب یاد رکھیے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو سب نے دیکھا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کردار کی بات ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہم سے جھوٹ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارے دیکھ لینا چاہیے۔ علی والوں کو تو سمجھنے میں دیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ نظام تھا جب پروردگار عالم نے دشمن امیر المومنین کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ ایک قدم ان کا چلنا محتاج کر دیا ایک قدم چلنے کے لیے، تو آج جو محب ہو کے دشمنی کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کو کیسے نپٹایا جائے گا؟ اور یہ بات میں کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میں نے کہا نہیں، آئیے گا ہمارے پاس، ہم آپ کو نام بتائیں گے، ان کو دیکھیے کل کیا تھے آج کیا ہیں، ان کو دیکھیے کل کیسا کیریکٹر تھا آج کیسا کیریکٹر۔ مثالیں ہیں، ایگزامپل دیں گے ہمارے سامنے، اور اگر ہمارے سامنے ایگزامپل نہ ہوتے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کچھ یہاں ہے بقیہ وہاں ہے۔ اللہ نے اسی لیے انتظام کیا ہے کہ یہاں بھی اور وہاں بھی، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کریں گے۔ لہذا سب سے جھوٹ بول لو، ہم کو دھوکہ دے لو، لیکن اگر دین میں، ولایت میں، عزاداری میں دھوکہ دیا تو یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ جس کا میٹر ہے وہ نپٹے گا بھی اور سمجھے گا بھی، اس میں کوئی ہمیں بھائی نہیں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کتنی ہے؟
ہماری ڈیوٹی کتنی ہے؟ ہم نے جس دن سے دین کے سلسلے میں اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تب سے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بات کو پہنچا دو. میں عمل نہیں کروا سکتا، میں عمل نہیں کروا سکتا ہوں، ہم بات کو پہنچا سکتے ہیں، میسج کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ڈیلیور کرنا میرا کام ہے. آپ کو اس کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ ہے حقیقت. اور میں نے کہہ دیا کہ جتنی بھی سختی ہو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. صرف اپنے کیریکٹر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا کہتا ہے. اگر ہم خود سے مطمئن ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں ہے. ٹیمپریری پرابلمز آتی ہیں، وہ رفع دفع ہو جائیں گی. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے نا، قسم خدا کی میں آپ سب کو میسج دے رہا ہوں، کردار کی بات کر رہا ہوں نا. اگر کوئی بھی ہمارے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرے تو کبھی آپ اس برائی کا جواب نہ دیجئے، بلکہ اپنے اس عمل کو اللہ کی عدالت میں اور امام زمانہ کے سامنے رکھ دیجئے کہ یہ مولا آپ سمجھئے گا، اللہ پروردگار تو سمجھنا. آپ استطاعت بھر لڑ پائیے گا، کر بھی پائیے یا نہ پائیے، لیکن اللہ اور مولا اپنی قوت بھر اس کا جواب دیں گے. تو جب ان کا جواب ہوگا تو انسان یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم کربلا کا جو واقعہ، میں نے کہا نہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو بس نہیں، بات کو بالکل ایک جملے سے قریب سمجھ. ہر آدمی سمجھتا ہے یہ میرے لیے سخت وقت ہے، یہ میرے لیے سخت وقت ہے، یہ میرے لیے سخت وقت ہے. کھانا نہیں ملا، کہا سخت وقت ہے. جیب میں پیسے نہیں، کہا سخت وقت ہے. گھر میں آٹا نہیں، کہا سخت وقت ہے. یہی سخت وقت ہے؟ نہیں. اگر کردار صحیح ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس سخت وقت نہیں ہوتی ہے. جب جنگ کی اجازت نہیں ملتی ہے تب سخت وقت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جب بھوک تھی تو قاسم نے تعویذ نہیں کھولا، جب پیاسے تھے تو قاسم نے تعویذ نہیں کھولا، جب دشمن میں اور نرغہ عادہ میں گھر گئے تو جناب قاسم نے تعویذ نہیں کھولا. جناب قاسم نے تعویذ کب کھولا؟ جناب قاسم نے تعویذ اس وقت کھولا کہ جب سخت وقت تھا. کون سا سخت وقت تھا؟ اجازت نہیں مل رہی تھی. عزاداران امام مظلوم، آج 7 محرم ہے. مولا کے عزا کے 7 دن. عزاداران امام مظلوم، 7 محرم کی خصوصیت معلوم ہے کیا ہے؟ 7 محرم وہ تاریخ ہے جس دن سے قیام حسینی میں قحط آب ہے، مشکیں سوکھ گئی ہے، بچوں کی زبانوں سے آواز العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. مشکیں سوکھ گئی ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے بیویاں آتی ہے. ارے اصغر کروٹیں بدل رہا ہے، ارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ارے کہیں کوئی کوزے میں پانی مل جائے. اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ ارے آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب آج ایک دولہا کا ماتم کرتے ہیں، ایک یتیم کا ماتم ہوتا ہے. ارے آج کون سی تاریخ ہے؟ ارے آج وہ جلوس جو اٹھتے تھے، جو مہدی قاسم، ارے قاسم کا دل سوز منظر. عزاداران امام مظلوم، ایک ایک مصیبت کی منزل کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں.
ایک ایک مصیبت کی منزل کو. عزاداروں جناب قاسم سب قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ایک ایک قربانی دے رہا ہے. جناب قاسم آئے چچا کے پاس کہ امو جان مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب قاسم جیسے ہی آئے امام حسین نے دیکھا, کہا بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم کو کیسے مرنے کی اجازت دیں؟ جب بھیا حسن کا دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے نا تو میں تم کو دیکھ لیتا ہوں. جاؤ بیٹا جاؤ. جناب قاسم خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. دونوں پیروں پہ سر رکھے بیٹھے ہیں, ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ قاسم کا ہاتھ بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ سے ٹکرا گیا. بس جیسے ہی تعویذ سے ٹکرایا فوراً اٹھے, تعویذ کو کھولا, پڑھنا شروع کیا. امام حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا, وصیت کی تھی کہ ہمارے بچے کو بار بار یاد دلاتی رہنا جناب فروا سے کہ جب سخت وقت پڑے تو تعویذ کھول دے, جب سخت وقت پڑے تو تعویذ کھول لے. عزاداروں توجہ تو قاسم پہ کتنا سخت وقت پڑ گیا. میں نے یہی کہا نا کہ قربانی کی اجازت نہیں ملتی ہے, ارے میدان میں جانے کو نہیں ملتا ہے. تو قاسم نے کہا یہ سخت وقت ہے, لہذا تعویذ کو کھولا, پڑھنا شروع کیا. بابا نے لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم جب تم تعویذ کھولو گے میرا بھائی نرغے اعداء میں گرا ہوگا. اے قاسم ارے جب میرا بھائی نرغے اعداء میں گرا ہوگا اس وقت ہم نہیں ہوں گے. اے قاسم ہماری طرف سے تم جان کو نثار کر دینا. اے قاسم میرے بھیا کے ہم میں شریک رہنا, میرے بھائی کی ہر مصیبت میں شریک رہنا. بس جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداران امام مظلوم میں بھی مصائب چند دقیقے پڑھوں گا. عزاداروں ایک یتیم بچے کا ماتم ہے. ناظرین جہاں جہاں بھی بیٹھے ٹی وی کے سامنے دیکھ رہے نا, سب سے میری یہی ہے, یتیم بچے کا ماتم ہے, بیوہ کو پرسہ دینا ہے. جناب قاسم نے خط کو لیا, رکھا, فرط مسرت میں جھومتے ہوئے امو کے سامنے آ گئے. امو کے سامنے پہنچے, کچھ جملہ نہیں کہا, ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو اپنے امو کے سامنے کر دیا. جیسے ہی امو کے سامنے کیا امام حسین کی نگاہ پڑی, بھائی کی تحریر کو دیکھا, جلدی سے تحریر کو لیا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. بس جیسے ہی پڑھا ایک دفعہ اس خط کو رکھا, قاسم کو سینے سے لگا لیا. آئے سرد کھینچی. بس عزاداروں میں بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا چند دقیقے تاکہ مجھ پہ ہمت باقی رہے مصائب پڑھنے کی. چند دقیقے مصائب پڑھوں گا. امام حسین نے خط کو لیا, خط میں کو لینے کے بعد اس کو موڑا اور سینے سے لگایا. اب بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ امام حسین گریہ بہت فرمایا, بلند آواز سے گریہ فرمایا, اور بعض روایات یہ ملتی ہے کہ آپ غش بھی کھائے. عزاداران امام معلوم میں نے کل جناب علی اکبر کی مصیبت کو پڑھا تھا نا, لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ جب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو امام حسین خوب روئے تھے, لیکن جب قاسم کو رخصت کیا تو خوب روئے. اس کے بعد جناب قاسم سے مخاطب ہوئے, کہا بیٹا قاسم اگر تمہاری لیے تمہارے باپ نے وصیت کی ہے تو میرے بھائی نے بھی مجھ سے کچھ وصیت کی تھی. قاسم کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے لے کے خیمے میں آئے. آنے کے بعد آواز دی, زینب اس تبرکات کے صندوقچے کو لے کے آؤ. تبرکات کا صندوقچہ آیا, اس میں سے امام حسن کا لباس نکالا گیا. جناب قاسم کے جس میں اتھر کے اوپر وہ لباس پہنایا گیا. جناب عباس کو بلایا گیا, جناب عباس تشریف فرما ہیں, جناب زینب ہیں. اس کے بعد جناب فروا اور جناب فاطمہ کبریٰ کو بلایا گیا. کہا بہن زینب ہمارے بھائی نے وصیت کی تھی کہ قاسم کا عقد کبریٰ کے ساتھ ہو جائے. چٹائی کو بچھایا گیا, ایک چٹائی بچھی, اس پہ قاسم بیٹھے.
عزادارو یہ وصیت پہ عمل تھا، وصیت پہ۔ آج جو مہندی ہوتی ہے نا وہ اس لیے نہیں ہوتی ارے میری شہزادی فاطمہ کبریٰ کی مہندی ہو نہ سکی، اس لیے ہر خانے میں مہندی کو روشن کیا جاتا ہے۔ ارے ہم چاہنے والے اصول یہی ہے، ارے جو کچھ کربلا میں ہو نہ سکا ارے ہم تمنا پوری کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم جناب فاطمہ کبریٰ کے ساتھ شہزادی کبریٰ کے ساتھ جناب قاسم کا عقد ہوا۔ عقد ہونے کے بعد قاسم اور ان کو امام حسین خیمے سے باہر نکلے، جناب عباس خیمے سے باہر نکلے۔ اب اس کے بعد جناب زینب اور جناب فروہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی فاطمہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ قاسم میدان میں جا رہے ہیں، اپنے بابا کی وصیت کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں بابا کی وصیت پہ عمل کرنے۔ کہا ہم آپ کو روکیں گے نہیں، آپ اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے جائیے گا، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ پوچھا کیا درخواست ہے؟ کہا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے کہ آپ کا لاشا کون سا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا لاشا کون سا ہے؟ کوئی ایسی نشانی دیتے جائیے تاکہ رخصت کربلا کے وقت ہم سمجھ جائے کہ یہ قاسم کا ابن حسن کا لاشا ہے۔ قاسم نے جھک کر ایک دفعہ ابا کا دامن پھاڑا، فاطمہ کبریٰ کو دیا، ایک دفعہ اٹھنے سے پہلے کہا اے اماں، اے پھوپھی اماں، یہ ہماری امانت آپ کے حوالے، اور فاطمہ کبریٰ سے کہا اب قیامت میں ملاقات ہوئے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، شہزادے قاسم باہر نکلے۔ جیسے ہی شہزادے قاسم باہر نکلے، اب کیا انداز ہے باہر نکلنے کے بعد کہ باہر نکلے امام حسین نے شہزادے قاسم کو سوار کیا، گود میں اٹھا کے سوار کیا، اس کے بعد ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ایک دفعہ گریبان کو چیر دیا۔ مولا یہ کیا کیا؟ مولا بہت چاہتے تھے، اس لیے کیا تاکہ عرب کے دستور پہ عمل ہو جائے کہ آنے والا یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں، تاکہ اگر کوئی ہمارا بھتیجا سمجھ کے ترس نہ کھائے تو یتیمی کا خیال کر لے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم امام حسین نے شہزادے قاسم کو رخصت کیا۔ اب 2 دقیقے شہزادے قاسم کی جنگ سے متعلق امام شہزادے قاسم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رجز پڑھا، دشمنوں کا للکارا پکارا، اس کے بعد کوئی مقابلے پہ نہیں آیا، دشمنوں پر جا کر حملہ کیا۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، یہی جملہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پڑھا ہوا جملہ، میں نے یہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قیام حسینی کی طرف سے ایک چاند نکلا جو اشقیاء اور فوج یزید میں آ کے ڈوب گیا۔ بس سن لیا جملہ آپ نے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو کم سنی کا عالم ہے، جوش شجاعت کا یہ عالم ہے، دشمن پیچھے ہٹ چکا، کوئی مقابلے کے نہیں آتا۔ جناب قاسم بہت شدید جنگ کر رہے تھے، بڑی عظیم جنگ کر رہے تھے، بہت بہادری سے جنگ کر رہے تھے، کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم بہادر جناب عباس نے للکارا، اے پسر سعد بچے کے مقابلے میں کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ پہلوان آئے، آنے کے بعد سب کو واصل جہنم کیا، لیکن عزاداروں 3 دن سے زیادہ کا بھوکا پیاسا بچہ تھا، کب تک جنگ کرتا، کس عالم میں جنگ کرتا، کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا امام حسین کے خط کا، امام حسن کے خط کا، اے میرے بیٹے قاسم، بھائی کی ہر مصیبت میں شریک رہنا، بھائی کی ہر مصیبت میں شریک رہنا۔
یہ جملہ یاد رکھیے گا. بس عزادارانی معلوم شہزادے قاسم جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ ظالم نے حملہ کیا, سر پہ تلوار پڑی. شہزادے قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین کی طرف چلے. بس جیسے ہی زمین کی طرف چلے ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا, اے چچا میری مدد کو آئیے. جیسے ہی یہ جملہ امام کے کانوں سے ٹکرایا, یتیم بھتیجا مدد کو پکارے. حسین نے تلوار کو نکال لیا, چاہتے تھے قاسم کے دشمن پہ حملہ کرے, لیکن عزادارو بڑا غضب ہو گیا. ظالم بھاگے, قاسم کا جیت زندگی میں پاوا. قاسم چلا رہے, اے چچا مدد کیجئے, اے چچا مدد کیجئے, اے چچا مدد کیجئے, اے چچا مدد کیجئے. حسین نے دشمن کو بھگایا, قاسم کے سرانے پہنچے. بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی. قاسم کے سرحانے پہنچے, شہزادے قاسم کے سرحانے پہنچے. اب جو شہزادے قاسم کے سرحانے پہنچے, کیا عالم ہے. شہزادے قاسم کا جسم پارا پارا ہو گیا. وہ روایت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, وہ جو 2 روایت جنازہ لے جانے کی میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ایسے سخت جملے لکھے ہوئے. عزادارو امام حسین علیہ السلام شہزادے قاسم کے سرحانے بیٹھ گئے. اے میرے لال قاسم, تمہارے چچا کو بڑا رنج ہے, تمہارے چچا کو بڑا غم ہے کہ تمہارے چچا تم پکارتے رہے, تمہارا چچا مدد نہیں کر پایا. میرا دل چاہتا ہے کہوں قاسم مطمئن ہو گئے ہوں گے. اے بابا میں نے امو کی ہر مصیبت میں شرکت کر لی. ارے امو کا لاشا شہادت کے بعد بابا ہوا. اے بابا میں نے اپنے لاشے کو اپنی زندگی میں پامال کروا دی. بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. 2-3 جملے ہیں, ان جملوں کے بعد مجلس ختم ہوگی. عزادارو کیا انداز رہا ہوگا, شہزادے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا میں نہیں بتا سکتا. لے کر آئے, اب آئے خیمے میں آئے. عزادارو احساس کر کے بتاؤ کہ خیموں میں کیسے جنازے کو لے کے آئے ہوں گے. جس بیٹی کا ابھی نکاح پڑھا تھا, عقد ہوا تھا, اسی کے سامنے اس کے دولہا شوہر کا جنازہ. میں نہیں بتا سکتا کہ کیا عالم و کیفیت رہی ہوگی. بس عزادارو قاسم کا جنازہ پہنچا. ہر سال 2 جملے میں پڑھتا ہوں, ان جملوں کو پڑھوں گا. جیسے ہی شہزادے قاسم کا جنازہ پہنچا, اور قاسم کا جنازہ پہنچنے کے بعد سب نے جناب فروا کو گھیرا ہوگا. ماں کو پرسہ دیا جاتا ہے, ماں کو سب لوگ پرسہ دیتے ہیں. آئے ہوں گے جناب فروا کے پاس, اے بی بی فروا اپنے اس یتیم بچے کا پرسہ قبول کیجئے. اے بی بی فروا اس یتیم بچے کا پرسہ قبول کیجئے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی فروا نے کہا ہوگا آؤ ہم سب مل کے چل کے فاطمہ کبریٰ کو پرسہ دے. اے بی بی اپنے دولہا کا پرسہ قبول کرو, اے بی بی کبریٰ دولہا کا پرسہ قبول کرو. ارے عجب نہیں, جب سب بیویاں وہ آ رہی ہوں گی فاطمہ کبریٰ کے بعد, تو فاطمہ کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے دادی جب یہودی دلہن مری تو زندہ کر دیا, آج ایک دولہا مر گیا اس کو زندہ کر دیا.